وضو کرتے وقت دل میں یہ نیت کریں کہ اللہ کے حضور نماز میں حاضر ہونے کے لیے وضو کرنے لگا ہوں، اور پھر جب نماز پڑھنے لگے تو دل میں یہ قصد اور نیت کریں کہ صرف اپنے اللہ ہی کی خوشنودی کے لیے اس کا حکم بجا لاتا ہوں۔ نیت چونکہ دل سے تعلق رکھتی ہے اس لیے زبان سے ادا کرنے کی ضرورت نہیں، اور نیت کا زبان سے ادا کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کے عمل سے ثابت نہیں، یعنی ایسی کوئی دلیل ہمیں نہیں ملتی کہ آپ نے نیت پڑھی ہو۔ نیت کی تو ہے لیکن نیت پڑھی نہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ الفاظ سے نیت کرنا علماء مسلمین میں سے کسی کے نزدیک بھی مشروع نہیں۔ مشروع کا کیا معنی؟ جی ہاں، شریعت میں نہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ کے خلفاء اور دیگر صحابہ، اور نہ ہی اس امت کے سلف اور ائمہ میں سے کسی نے، یعنی بڑے بڑے علماء میں سے کسی نے الفاظ سے نیت نہیں کی۔ عبادات میں مثلاً وضو، غسل، نماز، روزہ اور زکوٰۃ وغیرہ میں جو نیت واجب ہے، بالاتفاق تمام ائمہ مسلمین کے نزدیک اس کی جگہ دل ہے۔ امام ابن حمام اور ابن قیم بھی اس کو بدعت کہتے ہیں۔ اب یہاں حاشیے میں ذرا دیکھیے، نمبر 1 حاشیہ، اپنے دل میں کسی کام کی نیت کرنا اور ضرورت کے وقت کسی کو اپنی نیت سے آگاہ کرنا ایک جائز بات ہے، مگر نماز سے پہلے نیت پڑھنا، نیت کرنا نہیں بلکہ پڑھنا، عقل اور نقل اور لغت تینوں کے خلاف ہے۔ نمبر 1، عقل کے خلاف اس لیے ہے کہ بے شمار ایسے کام ہیں جنہیں شروع کرتے وقت ہم زبان سے نیت نہیں پڑھتے، کیونکہ ہمارے دل میں انہیں کرنے کی نیت اور ارادہ موجود ہوتا ہے۔ مثلاً جوتا پہننے لگتے ہیں تو کبھی نہیں پڑھتے جوتا پہننے لگا ہوں، وغیرہ وغیرہ۔ تو کیا نماز ہی ایک ایسا کام ہے جس کے آغاز میں اس کی نیت پڑھنا ضروری ہو گیا؟ نماز کی نیت تو اسی وقت ہو جاتی ہے جب آدمی اذان سن کر مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، اور اسی نیت کی وجہ سے اسے ہر قدم پر نیکیاں ملتی ہیں۔ لہذا نماز شروع کرتے وقت جو کچھ پڑھا جاتا ہے وہ نیت نہیں بدعت ہے۔ اور پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ جب ایک انسان نماز کا انتظار کرتا ہے تو نماز کے انتظار میں جو وقت گزرتا ہے وہ بھی دراصل کس میں ہوتا ہے؟ تو وہ جو انتظار کا وقت ہے وہ نیت کے بغیر تو نہیں انتظار ہوگا نا۔ نمبر 2، نقل کے خلاف، اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام باقاعدگی کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، اور اگر وہ اپنی نمازوں سے پہلے نیت پڑھنا چاہتے تو ایسا کر سکتے تھے، ان کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ لیکن ان میں سے کبھی کسی نے نماز سے پہلے مروجہ نیت نہیں پڑھی، اس کے برعکس وہ ہمیشہ اپنی نمازوں کا آغاز تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر سے کرتے رہے۔ ثابت ہوا کہ نماز سے پہلے نیت نہ پڑھنا سنت ہے۔ نمبر 3، لغت کے اس لیے خلاف ہے کہ نیت عربی زبان کا لفظ ہے، عربی میں اس کا معنی ارادہ ہے۔ نیت کا معنی کیا ہے؟ ارادہ، اور ارادہ دل سے کیا جاتا ہے، زبان سے نہیں۔ بالکل اسی طرح جیسے دیکھا آنکھ سے جاتا ہے، پاؤں سے نہیں۔ دوسرے لفظوں میں نیت دل سے کی جاتی ہے، زبان سے پڑھی نہیں جاتی۔ بعض لوگ روزہ رکھنے کی دعا، حج کے تلبیہ اور نکاح میں ایجاب و قبول سے نماز والی مروجہ نیت کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ عرض یہ ہے، روزہ رکھنے کی دعا والی حدیث ضعیف ہے، لہذا حجت نہیں ہے۔ حج کا تلبیہ صحیح احادیث سے ثابت ہے، وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں کہنا ضروری ہے، مگر نماز والی مروجہ نیت کسی حدیث میں وارد نہیں ہوئی۔ رہ گیا نکاح میں ایجاب و قبول کا مسئلہ، چونکہ نکاح کا تعلق حقوق العباد سے ہے، اور حقوق العباد میں محض نیت سے نہیں بلکہ اقرار، تحریر اور گواہی سے معاملات طے پاتے ہیں۔ یعنی وہاں صرف ارادہ ہی کافی نہیں کہ کوئی شخص نکاح کا ارادہ کر لے، اگر اس طرح صرف ارادے سے نکاح ہو جائے تو کوئی بے نکاح نہ رہے۔ جبکہ نماز میں تو بندہ اپنے رب کے حضور کھڑا ہوتا ہے جو تمام نیتوں کو خوب جاننے والا ہے، پھر وہاں نیت پڑھنے کا کیا تک بنتا ہے؟ قیام۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے بواسیر کی تکلیف تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع
فعلی جنب، کہ ممکن ہو تو کھڑے ہو کر نماز ادا کرو، اگر طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر، اگر بیٹھ کر ادا کرنے کی بھی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر نماز ادا کرو۔ یہ حکم کس کے لیے؟ بیمار کے لیے، لیکن اصل کیا ہے؟ قیام۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کچھ لوگ بیٹھ کر نمازیں ادا کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا بیٹھ کر نماز ادا کرنے والے کو کھڑے ہو کر نماز ادا کرنے والوں کی نسبت نصف ثواب ملے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر زیادہ ہو گئی تو آپ نے جائے نماز کے قریب ایک ستون تیار کرایا جس پر آپ نماز کے دوران ٹیک لگاتے تھے، یعنی پھر بھی بیٹھتے نہیں تھے، ٹیک لگا لیتے تھے لیکن کھڑے ہو کے پڑھتے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ قیام بے حد ضروری ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کا بڑا حصہ کھڑے ہو کر نوافل ادا کرتے اور کبھی بیٹھ کر، یعنی فرض نماز تو آخر عمر تک آپ نے کھڑے ہو کر پڑھی، لیکن نوافل کبھی بیٹھ کر بھی۔ جب قرات کھڑے ہو کر فرماتے تو اسی حالت یعنی قیام سے رکوع کی حالت میں منتقل ہوتے، اور جب بیٹھ کر قرات فرماتے تو اسی حالت میں رکوع بھی فرماتے تھے، یعنی اگر قیام کھڑے ہو کے ہوتا تو رکوع بھی کھڑے ہو کر، اور اگر قیام بیٹھ کر ہوتا تو پھر رکوع بھی بیٹھے بیٹھے ادا کرتے۔ ایسا نہیں تھا کہ پھر کھڑے ہو کے رکوع کر کے پھر سجدے میں جائیں۔ اور کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر قرات فرماتے، جب قرات سے 30 یا 40 آیات باقی ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر ان کی تلاوت فرماتے، پھر حالت قیام سے رکوع میں چلے جاتے۔ دوسری رکعت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی معمول ہوتا، یعنی کبھی آپ بیٹھ کر بھی قرات فرماتے، جب 30-40 آیات باقی ہوتی تو کھڑے بھی ہو جاتے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی رکعت آدھی بیٹھ کے اور آدھی کھڑے ہو کر بھی ادا کی جا سکتی ہے، خاص طور پر جب طویل قیام ہو۔ اس حالت میں پھر رکوع دوبارہ بیٹھ کے نہیں کیا جائے گا، بلکہ جو آخری پوزیشن ہوگی کھڑے ہونے کی یا بیٹھنے کی، مثلاً اگر آپ شروع میں کھڑے رہے اور پھر آدھے کے بعد بیٹھ گئے تو پھر رکوع بھی بیٹھ کر ہوگا، اور اگر آپ پہلے کھڑے ہو کے پڑھ رہے تھے پھر بیٹھ گئے اور پھر کھڑے ہو گئے تو پھر رکوع بھی قیام کی حالت میں ہوگا۔ دوسری رکعت میں بھی آپ کا یہی معمول ہوتا۔ تکبیر اولا، اولا کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ پہلی۔ قبلہ کی جانب منہ کر کے اللہ اکبر کہتے ہوئے رفع الیدین کریں۔ رفع کا معنی ہوتا ہے بلند کرنا، یدین ہے دونوں ہاتھ، دونوں ہاتھوں کو بلند کریں، یعنی دونوں ہاتھوں کو کندھوں تک اٹھائیں، کندھوں تک۔ بعض روایات میں کانوں تک بھی آتے ہیں لیکن کانوں کو چھونے کی ضرورت نہیں، کندھوں تک۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں رأیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم افتتح التکبیر فی الصلاة فرفع یدیہ حین یکبر حتی یجعلہما حذو منکبیہ۔ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، آپ نے نماز کی پہلی تکبیر کہی اور اپنے دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے۔ ہاتھ اٹھاتے وقت انگلیاں نارمل طریقے پر کھلی رہیں، یعنی انگلیوں کو تکلف سے سیدھا اکڑانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ نارمل طریقے سے جیسے آپ کی عموماً کھلتی ہیں، کسی کا ہاتھ زیادہ کھل جاتا ہے کسی کا تھوڑا کم، لیکن ڈھیلا بھی نہیں چھوڑنا اور اکڑانا بھی نہیں، نارمل رکھنا ہے۔ انگلیوں کے درمیان زیادہ فاصلہ کریں، نہ انگلیاں ملائیں، یعنی نہ تو انگلیاں کھولیں کہ جیسے پورے ہاتھ کھول دیے جاتے ہیں پنجہ، اور نہ ہی آپ ان کو آپس میں جوڑیں، بلکہ بس اٹھاتے وقت جتنا وہ نارملی کھولیں یا ان کے درمیان فاصلہ ہو بس اتنا ہی ٹھیک ہے۔ ایسا کیوں کرنے کو کہا گیا؟ خشوع برقرار رکھنے کے لیے کہا گیا ہے، تاکہ کوئی چیز آرٹیفیشلی تکلفاً یا مصنوعی طریقے سے نہ ہو، یہ کوئی ٹینشن اپنے اوپر نہ لی جائے، بلکہ نیچرل طریقے سے، نارمل طریقے سے فرض ادا کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دونوں ہاتھ کندھوں تک اٹھاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ہاتھوں کو کانوں تک بلند فرماتے، یعنی دونوں طریقے ملتے ہیں، کبھی
یعنی بالکل برابر ہی اور کبھی ذرا اونچا بھی. اس میں اتنا کوئی بہت فرق نہیں ہے. سر تک تو نہیں لے جانا، یعنی کانوں اور کندھے میں تھوڑا سا ہی فرق پڑتا ہے. شیخ البانی فرماتے ہیں کہ رفع یدین کرتے وقت ہاتھوں سے کانوں کو چھونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. ان کا چھونا بدعت ہے یا وسوسہ. وسوسہ کیا کہ شیطان کہتا نہیں ابھی تم نے صحیح نہیں اٹھائے، پہلے جب تک وہاں ناپ کے نہ دیکھو یا ٹچ کر کے نہ دیکھو کان کہ صحیح جگہ تک پہنچے ہیں کہ نہیں. تو یہ طریقہ درست نہیں ہے. بس اس وقت بہت کانشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ہاتھ اٹھانا ہی اصل چیز ہے. مسنون طریقہ ہتھیلیاں کندھوں تک یا کانوں تک اٹھانا ہے. ہاتھ اٹھانے کے مقام میں مرد اور عورت دونوں برابر ہیں. ایسی کوئی حدیث موجود نہیں جس میں یہ تفریق ہو کہ مرد کانوں تک اور عورتیں کندھوں تک بلند کریں. پھر دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پر باندھ لے. دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پہ باندھ لے. کس طرح؟ سینے پر ہاتھ باندھنا. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی تو آپ نے اپنے ہاتھ یعنی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر رکھ کر سینے پہ باندھے. حضرت حلف رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سینے پر ہاتھ رکھے ہوئے دیکھا. حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ آپ نے دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت، اس کے جوڑ اور کلائی پر رکھا. ہمیں بھی دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر اس طرح رکھنا چاہیے کہ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی ہتھیلی کی پشت جوڑ اور کلائی پر آ جائے، جوڑ اور کلائی پر آ جائے، اور دونوں ہاتھوں کو سینے پر باندھا جائے تاکہ تمام روایات پر عمل ہو سکے. حضرت سہل بن سعد سے روایت ہے کہ لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا تھا کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں، دایاں ہاتھ بائیں کلائی پر رکھیں. رہی حضرت علی رضی اللہ عنہ کی روایت کہ سنت یہ ہے کہ ہتھیلی کو ہتھیلی پر زیر ناف رکھا جائے، تو اسے امام بہقی اور حافظ ابن حجر نے ضعیف قرار دیا ہے، اور امام نووی فرماتے ہیں کہ اس کے ذوف پر سب کا اتفاق ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ ہاتھ کیسے آپ رکھیں گے، ہتھیلی پر، ٹھیک ہے. تو انگوٹھا اور چھوٹی انگلی کہاں آ جائیں گے؟ کلائی پر، اور باقی ہاتھ کا حصہ جوڑ پر، ٹھیک ہے. اب کر کے دیکھیے کہ سینہ بھی نہ تو ہاتھوں کو اوپر چڑھانے کی ضرورت ہے. کئی لوگوں کو میں نے دیکھا کہ وہ ہاتھوں کو اوپر رکھے ہوتے ہیں، یہ نہیں رکھنے کا طریقہ، ٹھیک ہے. کئی لوگ اپنے کندھے بھی ساتھ سکیڑ لیتے ہیں اور وہ سمجھتے کہ شاید بہت ہی اونچا چڑھا کے اوپر رکھنا مراد ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ نارمل اور نیچرل طریقے سے کھڑے ہوں. عورتوں اور مردوں کی نماز میں کوئی فرق نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز اسی طرح پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو، یعنی ہو بہو میرے طریقے کے مطابق سب عورتیں اور سب مرد نماز پڑھیں. سلو جمع کا صیغہ ہے، جیسے یا ایھا الذین آمنوا ہوتا ہے جس میں سب شامل ہوتے ہیں. پھر اپنی طرف سے یہ حکم لگانا کہ عورتیں سینے پہ ہاتھ باندھیں، مرد زیر ناف. عورتیں سجدہ کرتے وقت زمین پر کوئی اور شکل اختیار کریں، مرد کوئی اور. یہ دین میں مداخلت ہے. یاد رکھیں کہ تکبیر تحریمہ سے شروع کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ کہنے تک عورتوں اور مردوں کے لیے ایک ہی شکل اور ایک ہی ہیئت ہے نماز کی. سب کا قیام، رکوع، قومہ، سجدہ، جلسہ استراحت، قعدہ اور ہر مقام پر پڑھنے کی دعائیں یکساں ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرد اور عورت کی نماز کے طریقے میں کوئی فرق نہیں بتایا. اگر کچھ روایات ہیں بھی تو وہ ضعیف ہیں، یا زیادہ تر آپ کو ائمہ کے اقوال ملیں گے. سینے پر ہاتھ باندھ کر یہ دعا پڑھیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر اولی اور قرات کے درمیان کچھ دیر چپ رہتے، اللہ اکبر اور سورۃ فاتحہ کے درمیان کچھ دیر چپ رہتے،
بس میں نے کہا میرے ماں باپ آپ پر قربان، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تکبیر اور قرات کے درمیان خاموش رہ کر کیا پڑھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں یہ پڑھتا ہوں اللہم باعد بینی و بین خطایای کما بعدت بین المشرق والمغرب اللہم نقنی من الخطایا کما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللہم اغسل خطایای بالماء والثلج والبرد، یا اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان دوری ڈال دے جیسے تو نے مشرق اور مغرب کے درمیان دوری رکھی ہے۔ اے اللہ مجھے گناہوں سے اس طرح پاک کر جیسا کہ سفید کپڑا میل سے پاک کیا جاتا ہے۔ اے اللہ میرے گناہ اپنی بخشش کے پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ اصل میں پانی کے بعد برف اور اولوں کا ذکر جو ہے یہ طہارت میں مبالغہ بھی ہے۔ اگر آپ نے کہیں برف گری ہوئی دیکھی ہو تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اس کے بعد فضا جس طرح صاف ہوتی ہے اور پورا ایٹماسفیئر جس طرح کلیئر ہوتا ہے وہ صرف بارش سے بھی نہیں ہوتا۔ یعنی جتنی پولوشن برف باری کے بعد ختم ہوتی ہے اور جس طرح ہر طرف سفید چادر تن جاتی ہے اور رات کے وقت بھی ایسی گلیئر اٹھتی ہے اس سفید برف سے کہ یوں لگتا ہے کہ دن چڑھا ہوا ہے یا کہیں نہ کہیں تیز چاند چمک رہا ہے۔ اور یہ اسی پچھلے مجھے رمضان کے بعد جب میں باہر تھی تو اتنی شدید برف باری دیکھنے کا اتفاق ہوا۔ جب میں آدھی رات کے وقت اٹھی تو واش روم میں گئی تو میں نے دیکھا کہ باہر کچھ جیسے روشنیاں ہیں اور وہ کیا تھی کہ برف کی گلیئر تھی۔ یعنی اتنی سفیدی نظر آتی ہے ایون رات کے وقت بھی کہ اس سے زیادہ پاکیزگی اور صفائی کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہو سکتا۔ تو اس وقت مجھے یہ دعا سمجھ میں آئی کہ یہ کیوں کہا گیا کہ اللہ میرے گناہ پانی، برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ تو یہ انتہا درجے کی صفائی کی طرف اشارہ ہے کہ جس میں ہوا بھی صاف ہو، جس میں فضا بھی اور جس میں زمین بھی اور ہر چیز ایک طرح سے سفید چادر سے ڈھک جائے۔ مثلا آپ دیکھتے ہیں آپ کارپیٹ پہ بیٹھتے ہیں تو اس پہ چادریں ڈالتے ہیں سفید، تو سفید چادر کس لیے ڈالتے ہیں؟ کیونکہ وہ صفائی میں ایک مزید صفائی کا اضافہ ہے۔ اور کلر سفید ہی کیوں؟ حالانکہ کوئی اور رنگ ہوتا تاکہ میل نظر نہ آتی، کیونکہ عام طور پہ لوگ کہتے ہیں نا میل خورا ہو، گندگی ہو مگر ہمیں نظر نہ آئے۔ اسی طرح آپ کو کیوں کہا جاتا ہے کہ سفید کپڑے پہنے؟ تاکہ وہ صفائی کا ایک احساس بھی ہو۔ بعض اوقات صرف صفائی کا ہونا کافی نہیں بلکہ صفائی کا احساس ہونا جو ہے وہ بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو جب آپ اس طرح کی دعائیں مانگتے ہیں نماز میں تو اس سے نماز جو ہے ہی گناہوں کو دھونے کا ذریعہ، تو اس احساس میں مزید اضافے کا سبب ہوتی ہے۔ اور یہ دعا صحیح بخاری میں آئی ہے۔ یا یہ دعا پڑھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے ایک شخص نے کہا اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، اللہ سب سے بڑا ہے، بہت بڑا، ساری تعریف اسی کی ہے، وہ ہر عیب سے پاک ہے، صبح اور شام ہم اسی کی پاکی بیان کرتے ہیں۔ یہ سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ یعنی ایک شخص نے یہ دعا پڑھی تو آپ نے کیا فرمایا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے گئے ہیں۔ حضرت ابن عمر نے فرمایا جب سے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی ہے میں نے ان کلمات کو کبھی چھوڑا نہیں، اور ہم میں سے کسی نے کبھی یہ کلمات کیوں؟ پتہ ہی نہیں۔ جہالت نعمت ہے، نعمت ہے نا۔ کتنی بڑی خیر سے ہم بعض اوقات محروم رہتے ہیں لا علمی کی وجہ سے۔ یہ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ ہم سمجھتے ہیں ہم بہت کچھ پڑھ چکے ہیں، بہت کچھ جان چکے ہیں۔ اس کلمے کو ادا کرنے میں کتنی دیر لگتی؟ کچھ بھی ٹائم نہیں لگتا۔ بعض اوقات آپ جلدی میں بھی ہوتے ہیں اور پہلی دعا یہ جو آگے آ رہی وہ نہیں بھی پڑھے تو یہ آپ دیکھیں مختصر ترین بھی ہے اور فائدے میں مؤثر ترین ہے۔ یا یہ دعا پڑھیں سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک،
اے اللہ تو پاک ہے، ہم تیری تعریف کے ساتھ تیری پاکی بیان کرتے ہیں، تیرا نام بڑا ہی بابرکت ہے، تیری بزرگی بلند ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ ترمذی کی روایت ہے۔ پھر یہ پڑھیں، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو ہر آواز کو سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے، مردود شیطان کے شر سے، اس کے خطرے سے، اس کی پھونکوں سے اور اس کے وسوسے سے۔ کتنی خوبصورت دعا ہے، کتنی خوبصورت طریقے کی پناہ مانگی گئی ہے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو نہایت رحم فرمانے والا بے حد مہربان ہے۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا رب ہے، بے حد رحم کرنے والا، بے حد مہربان ہے، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ اے اللہ، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھے راستے پر چلا، ان لوگوں کے راستے پر جن پر تو نے انعام کیا، جن پر غضب نہیں کیا گیا، جو گمراہ نہیں ہوئے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ قرات الحمد للہ رب العالمین سے شروع کرتے، یعنی اعوذ باللہ اور بسم اللہ نہیں پڑھتے تھے بلکہ ڈائریکٹ سورۃ الفاتح سے شروع کرتے۔ حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر، عمر اور عثمان کے پیچھے نماز پڑھی، وہ بلند آواز سے بسم اللہ نہیں پڑھا کرتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی دل میں پڑھتے تھے۔ آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم سرن یعنی آہستہ پڑھتے تھے۔ امام ابن تیمیہ فرماتے ہیں کہ حدیث کی معرفت رکھنے والے اس امر پر متفق ہیں کہ امام کے لیے بسم اللہ زور سے پڑھنے کی کوئی صریح روایت نہیں ہے، لیکن اگر ہم اپنے دل میں نماز پڑھ رہے ہیں تو اعوذ باللہ بسم اللہ سب پڑھیں گے۔ اگر نماز میں جمائی آ جائے تو اسے حد الوسع روکیں، نہ رکے تو منہ پر ہاتھ رکھیں اور آواز بلند نہ کریں، کیونکہ جمائی لیتے وقت بلند آواز کرنا جو ہے وہ نماز میں خلل کا ذریعہ ہے۔ یہ جو دعائیں آپ نے پڑھی ہیں ان کو ذرا ایک دفعہ دوہرا لیتے ہیں۔ اللهم باعد بيني وبين خطاياي، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، اللهم نقني من الخطايا، اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، اللهم اغسل خطاياي، اللهم اغسل خطاياي بالماء والثلج والبرد، بالماء والثلج والبرد، سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك وتعالى جدك، وتبارك اسمك
ولا إله غيرك کچھ سوالوں کے جواب ہیں. پہلا سوال ہے، آپ نے جس طرح محسن کی نماز بتائی اس طرح دل چاہتا ہے پڑھنے کا، مگر اگر بچے چھوٹے ہوں تو رونے لگتے ہیں، پھر نہ چاہتے ہوئے بھی دھیان اسی طرف لگ جاتا ہے، ایسی صورت میں کیا کریں؟ ایسی صورت میں آپ کا اولین فریضہ ہے کہ بچوں کا خیال رکھیں. آپ دیکھیے کہ ایک ہوتی ہے کون سی سچویشن، وہ کن کے لیے ہے؟ جن کے بچے چھوٹے نہیں. تو یہاں میرا خیال ہے اکثریت تو نہیں کہ بیٹھی ہوئی ہے جن کے پاس چھوٹے بچے نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اپنے لیے اور کئی کھیل کھلونے رکھے ہوئے ہیں جن میں مشغولیت کی وجہ سے وہ نماز کی طرف پوری توجہ نہ کرے. اور اب دیکھیے کہ بچوں کا چھوٹا ہونا اور عورت کا ان ساری کیفیات سے گزرنا یہ بالکل ایک نیچرل سی چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ کو سب معلوم ہے کہ کون کس حالت میں ہے، کس کیفیت میں ہے. ایون بچے چھوٹے بھی ہوں تو ایسا نہیں ہوتا کہ سارا وقت بچے جاگ ہی رہے ہوں. مثلاً آپ جب وہ سو جائیں پھر عشاء کی نماز پڑھ سکتے ہیں، یا فجر کی، یا تہجد کی، یا دن میں کسی وقت، کیونکہ ہمیشہ بچے ایک حالت میں نہیں رہتے، بچے بھی ایک حالت سے دوسری حالت میں چلتے چلے جاتے ہیں. اور جب ایسا وقت ہو کہ بچے واقعی بہت چھوٹے ہیں اور بہت پریشان کن حالات ہوں تو پھر اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ کون کس مشکل میں ہے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. لیکن ہمیں ہمیشہ عذر نہیں، کیا تلاش کرنا ہے؟ عزیمت کی راہیں اختیار کرنی ہے. ساری مشکلات کے باوجود اپنے لیے بہتری اور ترقی اور آگے بڑھنے کے راستے ہی دیکھتے چلے جانا ہے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے، میں گورنمنٹ اسکول میں جاب کرتی ہوں، چھٹی 1:30 بجے ہوتی ہے جبکہ قریبی مسجد میں اذان 1:45 بجے ہو جاتی ہے. کیا میں اسکول میں اذان کے فوراً بعد نماز پڑھ سکتی ہوں؟ اس سے اسکول کے وقت میں امانت میں خیانت تو نہ ہوگی؟ کیا جواب دیں گے؟ اگر تو آپ کلاس نہیں لے رہے اور کوئی ایسا کام بھی نہیں ہے اس وقت، بعض اوقات اسٹاف محض گپ شپ کر رہا ہوتا ہے اسٹاف روم میں، اور چونکہ چھٹی کے وقت قریب ہے تو اس وقت بیٹھ کے کوئی آفس کا ورک بھی نہیں، کوئی ہوم ورک کی کاپیاں وہ آپ گھر لے جا رہے ہیں، تو گویا وہ کام جو آپ اسکول میں کر سکتے تھے وہ آپ گھر پہ لے جا رہے ہیں، اور گھر کا وقت جو ہے وہ اسکول کے وقت کو دے رہے ہیں. تو اس صورت میں آپ ادلا بدلا تھوڑا سا اگر کر لیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ بہرحال اول وقت میں نماز جو ہے وہ افضل ہے. یعنی یہ صرف اس صورت میں ہے کہ جب آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت کا جو کام ہے وہ میں چھٹی کے بعد بھی کر سکتی ہوں. لیکن اگر آپ اس وقت کلاس لے رہے ہیں تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ کلاس چھوڑ کے پہلے اول وقت میں نماز پڑھنا شروع کر دیں اور پھر بعد میں آ کے کلاس لیں، کیونکہ اس سے بچوں کا نقصان ہوگا. یا کوئی میٹنگ چھوڑ دیں، یا کہیں ڈیوٹی چھوڑ دیں، مثلا آپ ریسپشن پہ کھڑے ہیں یا کہیں بھی، تو یہ طریقہ درست نہیں ہوگا. سمجھ گئے؟ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ چھٹی کے بعد جب آپ کا گھر بہت دور ہے اور آپ کی قضا ہو جائے گی نماز، تو آپ فرض پڑھ کے نکلیں. فرض پڑھنے میں کتنی دیر لگے گی؟ another 10 minutes. میرا نہیں خیال کہ ہم 10 منٹ سے زیادہ 4 رکعت میں لگاتے ہوں. اور یہ تو ہر شخص کا انڈیویجول فریضہ ہے نا، اس کو حفاظت کرنی ہے نا اپنی نماز کی، اس کو بھاگ دوڑ کرنی ہے کہ میں زیادہ سے زیادہ بہتر طور پہ پڑھ لوں. اب اگر ایک شخص صرف یہ بہانہ کرے وہ بہت واش روم کی لمبی لائن ہے لہٰذا میں تو اب اس وقت یہ کر رہا ہوں، نہیں، آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے اس کا بندوبست کیسے کرنا ہے. اگر ایک جگہ لائن لمبی ہے تو دوسری جگہ چلے جائیں. عام طور پر میں نے دیکھا کہ لوگ جو واش روم میں بھی جاتے ہیں تو 5-6 بھی ہیں نا تو سارے پہلے پہ ہی کھڑے ہو جائیں گے، تھوڑا سا آگے بڑھ کے وہ آخری تک نہیں جائیں گے. تکلیف نہیں ہم کرنا چاہتے، عقل استعمال نہیں کرنا چاہتے کہ میرے وقت کی بچت کہاں سے ہو سکتی ہے. ہم صرف یہ بہانہ کر دیتے ہو چونکہ لائن لمبی ہے اس لیے میں نماز لیٹ پڑھ رہی ہوں. جب تک ہمارے اپنے اندر تقوی نہیں آئے گا، جب تک اندر فرقان نہیں آئے گا، جتنی مرضی سہولتیں ہو جائیں ہم پھر بھی افضل درجے کا کام نہیں کر سکیں گے. بہت سی چیزیں ہم دوسروں پہ ڈال دیتے ہیں، چونکہ یہ چھٹی دیر سے دیتے ہیں اس لیے ہماری نماز لیٹ ہوتی ہے تو پھر یہ ذمہ دار ہیں ہم نہیں. آپ خود بھی ذمہ دار ہیں کہ آپ اس وقت کو پھر اور کتنے بہتر طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں. اور اگر کہیں رکاوٹ آ رہی، خلل آ رہا ہے تو اس کو دور کرنے کے لیے بھی اللہ نے عقل دی، اس کو بھی دور کرنا چاہیے. لیکن نماز تو بہرحال نماز ہے، فریضہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.